وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین گرامی، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا شکر ہے کہ آج 23ویں رات میں ہم سب اللہ رب العالمین کے گھروں میں سے ایک گھر میں اکٹھا اور جمع ہیں تاکہ اس رات کی فضیلت اور اس کی رحمت اور اس اللہ رب العالمین کی مغفرت سے ہم بہرہ ہو سکیں. الحمدللہ تراویح کی نماز ابھی ہم لوگوں نے ادا کی اور اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے 1.5 پارے کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی، جس میں سورہ سبا کا باقی حصہ، سورہ فاطر، سورہ یاسین، سورہ صافات اور اسی طریقے سے سورہ صاد اور اس کے بعد سورہ زمر کے آدھا اور اکثر حصے کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے قیام اللیل کو قبول فرمائے اور آخرت میں اس کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور اللہ رب العالمین قرآن مجید کی برکت سے اور قرآن مجید سننے کا جو ثواب ہے، اللہ رب العالمین اس ثواب سے ہم سب کو مالا مال کر دے. محترم حاضرین، کل کے درس میں سورہ کہف کے چند موضوعات کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی گئی تھی، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ اس سورت کے اندر مرکزی طور پر 4 چیزوں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے. 4 چیزوں میں سب سے پہلی چیز دین کے متعلق، کہ دین کے تعلق سے دنیا میں آدمی فتنے میں، امتحان میں گرفتار ہو سکتا ہے، تو دین کی کیسی حفاظت کرے گا، دین کی کیسے حفاظت کرے گا. اور اس کے بعد مالداری کا فتنہ، اللہ رب العالمین نے کسی کو مال دیا ہے تو دنیا کی زندگی میں وہ مال کے فتنے کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے، تو مال پا کر کے وہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ کیسے بنے گا اور مال کے فتنے کے اندر کیسے گرفتار نہیں ہوگا، اس تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو ہوئی تھی. اب اس کے بعد باقی تھا سلطنت کا فتنہ اور اسی طریقے سے علم کا فتنہ. ان دونوں مسائل کا تذکرہ ہم آج کے اس درس میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم دونوں کو اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. محترم حضرات، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مختلف طریقے سے قصوں کو بھی بیان کیا ہے. کہ ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ سورہ کہف کے ان آیتوں کے شان نزول میں علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکۃ المکرمہ میں اپنی نبوت کا اعلان کیا اور یہ کہا کہ میں اللہ رب العالمین کا سچا نبی ہوں، تو مشرکین نے اپنے دوستوں کو مدینہ منورہ میں پیغام لکھ کے بھیجا. مدینہ کے جو یہودی تھے، اہل کتاب تھے،
ان کو پیغام لکھ کر کے بھیجا اور کہا کہ ہمارے یہاں ایک آدمی نکلا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس آسمان سے خبر آتی ہے، رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تم کیا کہتے ہو اس کے بارے میں؟ تم لوگ اہل کتاب ہو، تم لوگوں کو پتا ہوگا، کچھ بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ تو یہودیوں نے خط لکھا مکہ کے مشرکین کو اور کہا کہ اس سے 3 سوالات کرو۔ کتنے سوالات کرو؟ 3 سوالات کرو اور تینوں سوالوں کے جواب اس سے طلب کرو۔ اگر وہ 3 سوالوں کا جواب دے دیتا ہے تو پھر سمجھا جائے گا کہ وہ نبی ہے اور اس کے اوپر آسمان سے وحی آتی ہے۔ سب سے پہلا سوال جو ان لوگوں نے پوچھا تھا کہ اصحاب کہف یہ کون لوگ ہیں، پہلا سوال تھا۔ اور دوسرا سوال جو ان لوگوں نے پوچھا وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ کیا ہے، یہ دوسرا سوال تھا۔ اور تیسرا سوال ذی القرنین کون تھا۔ یہ 3 سوالات تھے۔ مشرکین نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تینوں سوالات کو پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم تم کو کل بتلائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ اب انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے تقریباً 10 دنوں تک وحی کا سلسلہ کیا ہوا، منقطع ہو گیا۔ اب مشرکین آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے آپ تو کہے تھے کل بتائیں گے، آپ نے ابھی تک بتایا نہیں۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور قرآن مجید کی صداقت کے اوپر بھی دلیل ہوتی ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گڑھ کر کے بیان نہیں کیا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانب سے بیان کرتے تو وحی کے انتظار کی ضرورت کیا تھی؟ ان لوگوں نے سوال کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کا جواب دے دیتے، لیکن وحی نہیں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کے انتظار میں رہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی بھی کام کے بارے میں اگر آپ یہ کہیں کہ میں اس کو کل کرنے والا ہوں تو انشاءاللہ ضرور کہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی طاقت کے بغیر کوئی آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اس میں ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ ہم کوئی بھی کام اگر کل کرنا چاہیں یا مستقبل میں کرنا چاہیں، 1 گھنٹہ بعد کرنا چاہیں، 5 منٹ بعد کرنا چاہیں تو ہم کیا کہیں؟ انشاءاللہ ہم یہ کام کریں گے، انشاءاللہ یہ معاملہ ہوگا، انشاءاللہ ہم آپ کے پاس آئیں گے، انشاءاللہ ہم ادھر جائیں گے، انشاءاللہ ہم آپ کا قرض ادا کریں گے۔ اس طرح کی باتیں اگر کہنا ہو تو ضرور انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اگر آدمی انشاءاللہ نہیں کہتا ہے تو اس میں اللہ رب العالمین کی مدد نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد وحی آئی اور اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی۔ اب اس کے بعد جس کا تذکرہ ہم کل کے درس میں آپ کے سامنے تفصیل سے کر چکے ہیں، اب اس کے بعد دوسرے سوال کا جواب جو ہے وہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے جلیل القدر پیغمبر میں سے ایک نبی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم میں کھڑے ہو کر کے موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے تھے، وعظ کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ پتہ یہ چلا کہ اس سے قوم کو وعظ کرنا چاہیے، قوم کو نصیحت کی باتیں بتانی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نصیحت کر رہے تھے، ایک نوجوان کھڑا ہوا، حضرت موسیٰ کی بات ان کو شاید بہت اچھی لگی اور حضرت موسیٰ کے علم کا اندازہ ہوا، بہت اچھی گفتگو شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی۔ نوجوان درمیان سے کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اے موسیٰ، دنیا میں کیا آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ آپ سے بڑا بھی کوئی علم والا ہے اس دنیا میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ بات درست تھی کہ وہ اللہ کے نبی تھے اور جو نبی ہوتا ہے وہ اس قوم کا سب سے بڑا علم والا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں سب سے زیادہ علم اس وقت کے نبی کو ہوتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ کا جواب صحیح تھا، لیکن یہ انداز اللہ رب العالمین کو پسند نہیں آیا۔ اس سے یہ پتا چلا
کہ انبیاء کی چھوٹی سی غلطی کے اوپر بھی اللہ رب العالمین مواخذہ کرتا ہے، پکڑ کرتا ہے اور ان کی تنبیہ کرتا ہے۔ جو جس منصب کے اوپر ہوتا ہے، جو جتنے بڑے عہدے کے اوپر ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری اتنی بڑی ہوتی ہے، اس کو اتنا سوچ سمجھ کے بات کرنی پڑتی ہے، سوچ سمجھ کے گفتگو کرنی پڑتی ہے، اس کا مواخذہ اس قدر، اس کی پکڑ اس قدر جلدی ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ نہیں، تم سب سے بڑے عالم نہیں ہو، فلاں مقام پہ جاؤ اور اس مقام پہ میرا ایک بندہ ملے گا، وہ تم سے بڑا عالم ہے موسیٰ، وہ تم سے بڑا عالم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سادگی دیکھیے، عاجزی دیکھیے، یہ نہیں کہا کہ چلو بڑا عالم ہے تو ہوگا، فوراً دعا کیا کہ اے اللہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں اور اس کا علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ آدمی کو ہمیشہ علم سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، علم جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہر کسی آدمی سے علم نہیں لینا چاہیے۔ لوگوں میں یہ چیز بہت مشہور ہے کہ کوئی بھی بولے، اگر اچھی بات بول رہا ہے تو اس کو قبول کرنے میں کیا حرج ہے۔ اسی لیے نوجوان عام طور پہ کوئی انجینئر علی مرزا کو سنتا ہے، کوئی اور ڈاکٹر کو سنتا ہے، کوئی کسی اور کو سنتا ہے، کوئی کسی اور کو سنتا ہے، جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے، وہ اصلاح کرنے کے بجائے ان کو گمراہ کرتے ہیں۔ لہذا ان سے علم سیکھنا چاہیے جن کے بارے میں علماء نے تزکیہ کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ علم والے ہیں، صحیح العقیدہ ہیں، ان سے علم لیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت خضر کا کیا کیا؟ تزکیہ کیا، کہا موسیٰ آپ بڑے عالم نہیں ہیں، آپ سے بھی بڑا عالم ایک ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت خضر کے علم کی گواہی دی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم جائیں گے ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایک کام کرو، ایک مچھلی لے لو، ایک مچھلی لے لو اور اس کو اپنے زنبیل میں، اپنے بیگ میں اس مچھلی کو ڈال لو اور سفر کرو دریا کے کنارے، جہاں وہ مچھلی زندہ ہو کر کے دریا میں کود پڑے، سمندر پہ کود جائے، سمجھنا وہیں پر میرا وہ بندہ ہوگا اور وہاں تمہاری ملاقات اس سے ہوگی۔ اور یہ توشہ وغیرہ بھی ساتھ میں رکھا لے کر جانے کے لیے۔ اب یہاں غور کیجئے ایک بات، نبی ہیں اور اپنے ساتھ توشہ رکھا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر آدمی سفر میں نکلتا ہے ساتھ میں توشہ رکھتا ہے تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہوا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے انبیاء یہ بشر ہوا کرتے ہیں، انسان کی جو ضرورت ہوتی ہے، کھانے پینے کی ضرورت، وہ ضرورت ان کو بھی ہوتی ہے۔ سفر کے اوپر نکل گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایک نوجوان کا نام حضرت یوشع ابن نون تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی بنائے گئے۔ حضرت یوشع ابن نون، اس کو صاحب موسیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ لوگ نکلے، چلتے 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 تھک گئے۔ پتہ یہ چلا کہ انبیاء تھکتے بھی ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں ہمارے ولی کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، ہمارے پیر صاحب کو کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے، وہ بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، چاہے کوئی کتنا اونچا مقام کے اوپر کیوں نہ ہو، اگر انسان ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا جَعَلْنَاهُ جَسَدًا لَا يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہم نے کوئی جسم ایسا بنایا ہی نہیں ہے جو کھانا نہ کھائے اور زندہ بھی رہے، کوئی جسم نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کھلاتا پلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یہ کرتا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آرام کرنے کے لیے حضرت موسیٰ اور ان کے جو ساتھی تھے یوشع ابن نون، ایک پتھر کے اوپر ٹیک لگا کر کے یہ لوگ بیٹھ گئے، آرام کیا۔ جہاں آرام کیا وہیں پر وہ مچھلی کیا ہوئی،
تھیلی سے نکل کر کے، جھولے سے نکل کر کے مچھلی سمندر میں کود کر کے چلی گئی۔ یوشع ابن نون نے دیکھا کہ مچھلی نکل کر چلی گئی، لیکن اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، اور جب یہ جگ کے اٹھے تو بھول گئے بتانا، اور وہاں سے یہ لوگ چلنے لگے۔ چلتے 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 جب آگے پہنچے اور کہا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اس سفر نے تو بہت تھکا دیا جی ہم کو، آتنا غداءنا، لاؤ ہمارا کھانا، دوپہر کا جو کھانا تھا جو ہم لوگ ساتھ لے کر کے آئے تھے توشا، وہ توشا دو۔ تب جا کر کے حضرت یوشع ابن نون جو ساتھ میں تھے ان کے، انہوں نے کہا کہ ارأیت اذ اوینا الی الصخرہ، جس چٹان کے اوپر ٹیک لگا کر کے ہم لوگ سوئے تھے، مچھلی وہاں نکل کر چلی گئی، فإنی نسیت الحوت، اور میں مچھلی کے بارے میں بتانا آپ کو بھول گیا، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، شیطان نے اس کو بھلا دیا، واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور سمندر کے اندر، دریا کے اندر اس نے عجیب طریقے سے راستہ بنا کر کے نکل گیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ مچھلی جیسے اترتی ہے سمندر میں اور جاتی ہے تو اللہ رب العالمین دونوں طرف کے پانی کو کھڑا کر دیتا ہے اور درمیان سے مچھلی نکل جاتی ہے۔ اسی کے بارے میں حضرت یوشع نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا۔ اب کیا کرنا ہے؟ فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، ان لوگوں نے اپنے نشان قدم کو تلاشتے ہوئے واپس آئے، کہہ رہے ہو کون پتھر تھا، چلو اسی پتھر پہ جہاں ہم لوگ ٹیک لگائے تھے وہی ہم کو پہنچنا ہے۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سبز چادر اوڑھ کر کے ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہنچنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا، مسلم کی روایت ہے، کہا السلام علیکم، کہا تم کس زمین سے ہو؟ اس زمین میں تو سلام کا رواج نہیں ہے، یعنی کوئی یہاں مسلمان ہے ہی نہیں جو سلام کرے، تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ موسیٰ؟ کہا کون موسیٰ؟ بنی اسرائیل کا موسیٰ؟ کہا ہاں بنی اسرائیل کا میں موسیٰ ہوں، وہی موسیٰ ہوں۔ یہاں پہ عقیدے کی ایک بات دیکھیے، خضر علیہ السلام ان کو علم تھا لیکن علم غیب نہیں تھا، ورنہ موسیٰ کو دیکھتے ہی پہچان جاتے، پوچھنے کی کیا ضرورت پڑی تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ کہا موسیٰ۔ کہا کون موسیٰ؟ بنی اسرائیل کا موسیٰ، وہ موسیٰ۔ آج جو لوگ اپنے چھوٹے موٹے ولیوں کے لیے علم غیب کو ثابت کرتے ہیں اور ان سے جا کر کے بتا رہا بابا بہت پہنچے ہوئے ہیں، بابا ذرا بتاؤ تو موٹر سائیکل کون چوری کیا ہے، ذرا بتاؤ تو فلاں کون لے کے بھاگ گیا، ذرا دیکھو تو ہمارا فلاں سامان کس جگہ پر ہے؟ یہ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں لوگ؟ کتنی دکانیں سجی ہوئی ہیں اس خرافات کے اوپر، اور لوگ ایسا کرتے ہیں اور یہ چیزیں بڑی ہیوی فیس اس کے لیے ادا کرتے ہیں جھوٹے باتوں کے لیے۔ کسی کو غیب کا علم نہیں ہے، یہ علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ حضرت خضر سب کچھ، اور صحیح قول کے مطابق وہ بھی نبی تھے، نبی ہونے کے باوجود بھی ان کو غیب کا علم نہیں ہے۔ ایک آدمی گیا سامنے تو ان سے پوچھنا پڑا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ تو جب ان کو علم غیب نہیں تھا تو پھر دوسرے کو کیا؟ اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ حضرت موسیٰ کو بھی علم غیب نہیں تھا، ورنہ حضرت موسیٰ وہ جگہ چھوڑ کے آگے کیسے بھاگ جاتے ہیں؟ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ کہاں ہم کو رکنا ہے کہ نہیں ہے؟ انبیاء کو بھی علم غیب نہیں ہوا کرتا ہے۔ بہرحال اب اس کے بعد انہوں نے خضر سے یہ درخواست کی کہ اے خضر، اللہ رب العالمین نے آپ کو جو علم دیا ہے اس علم سے آپ مجھ کو کچھ سکھائیے، جو علم آپ کے پاس ہے وہ علم مجھے بھی کچھ سکھائیے۔ یہ دیکھیے استاذ اور شاگرد کا رشتہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ یہ درخواست کر رہے ہیں کہ آپ کو جو علم اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے وہ علم مہربانی کر کے ہم کو بھی ذرا سکھائیے۔ حضرت خضر نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے ہو۔ وکیف تصبر، اور کیسے صبر کرو گے؟
علی ما لم تحط به خبرا، کہ تم اس کے علم کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہو، تم کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کہ اگر وہ صبر کر لیتے تو اس سے زیادہ عجیب عجیب چیزیں حضرت خضر کے علم سے ظاہر ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے اس بندے کو جو علم عطا کیا تھا وہ چیزیں ظاہر ہوتی، لیکن حضرت موسیٰ نے صبر نہیں کیا۔ اور کیوں صبر نہیں کیا یہ بات ابھی آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ نے کہا ستجدنی انشاءاللہ، کیا کہا؟ انشاءاللہ، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اور ہم آپ کے معاملے کی مخالفت نہیں کریں گے۔ دیکھیے ابھی بات چل رہی تھی انشاءاللہ کی، مستقبل پہ کوئی بات کیا تو کیا کہا؟ انشاءاللہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی معاملہ ہو، مستقبل پہ آپ کل کرنا چاہتے ہو، 1 گھنٹہ کے بعد کرنا چاہتے ہو تو کیا کہیے؟ انشاءاللہ ضرور کہیے۔ یہ آج کے درس کا یہ ایک دم باٹم لائن ہے، اس کو یاد رکھیے اور اپنی زندگی کے اندر اس کو برتنے کی کوشش کیجیے۔ بہرحال خضر نے کہا ٹھیک ہے، شرط سن لو۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ استاذ اپنے شاگرد کے اوپر شرط لگا سکتا ہے کہ نہیں؟ شرط لگا سکتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر ہم کوئی اسکول چلاتے ہیں، کوئی کالج چلاتے ہیں تو اسکول اور کالج میں اسٹوڈنٹ کے لیے قانون بنا سکتے ہیں، اور اس قانون کے اوپر اسٹوڈنٹ اگر سگنیچر کرتا ہے تو اس کی پاسداری کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ حضرت خضر نے شرط رکھی، کہا سنو شرط سنو پہلے، فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، اگر تم میرے ساتھ چلو گے، فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، کسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال مت کرنا، حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، یہاں تک کہ میں خود ہی تم کو اس معاملے کے بارے میں بتا دوں گا، آگاہ کر دوں گا، اس معاملے کے بارے میں خود ہی آگاہ کر دوں گا۔ فَانْطَلَقَا، چلے یہ لوگ، حضرت موسیٰ اور خضر یہ دونوں چلے۔ حتیٰ اذا راکبا فی السفینۃ، ایک سفینے کے اوپر، سمندر کنارے کنارے چل رہے تھے، ایک کشتی والا آیا، حضرت خضر کو وہ کشتی والے پہچانتے تھے، دیکھ کر کے کشتی کو روک دیا۔ خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کشتی کے اوپر سوار ہو گئے۔ کشتی والوں نے خضر کو دیکھ کر کے یہ کہا کہ ہم آپ سے کوئی بھاڑا بھی نہیں لیں گے، کوئی خرچہ بھی آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جہاں جانا ہے ہم آپ کو پہنچا دیں گے، آپ سے کوئی بھاڑا بھی نہیں لیں گے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ جب کشتی چلنے لگی تو کشتی کے کنارے میں ایک چڑیا آ کر کے بیٹھتی ہے، ایک چڑیا آ کر کے بیٹھتی ہے، اور چڑیا اپنی چونچ سے سمندر سے پانی پیتی ہے۔ حضرت خضر نے کہا کہ اے موسیٰ سنو، کہا اس چڑیا نے سمندر سے کتنا پانی کم کیا ہوگا؟ کہا کچھ بھی نہیں کیا ہوگا۔ کہا اس کے چونچ میں کتنا پانی لگا ہوگا؟ کہا کچھ بھی نہیں لگا ہوگا۔ کہا یہی مثال ہے میرے علم کی اور تیرے علم کی، اور یہ مثال ہے رب العالمین کے علم کی، یعنی اللہ کا علم یہ سمندر کی طرح ہے، اور میرا اور تمہارا علم اتنا ہی ہے جتنا اس چڑیے کے چونچ میں سمندر سے پانی لگا ہے۔ کوئی کتنا بڑا عالم کیا ہو سکتا ہے؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ علم تم کو بہت تھوڑا دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، وہی تھوڑا علم میں انسان آج ہواؤں کو مسخر کرتا ہے، مہینوں کا سفر گھنٹوں کے اندر ہوائی جہاز میں بیٹھ کر کے طے کر رہا ہے، راکٹ کے اوپر سفر کر رہا ہے، چاند پہ پہنچ رہا ہے۔ یہ وہی علم ہے نا جو اللہ رب العالمین نے زمین کے اوپر اتارا ہے۔ اس تھوڑے سے علم کا یہ عالم ہے، تو رب العالمین کے علم کا اندازہ آپ لگائیے، اس کا علم کیسا ہوگا۔ اللہ اکبر، وہ اپنے علم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ما تسقط من ورقۃ، دنیا میں کتنے درخت ہیں کوئی گن سکتا ہے؟ ما تسقط من ورقۃ، جتنے بھی درخت ہیں اگر کسی ایک درخت کا پتا زمین پہ گرتا ہے
الا یعلمها، اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور بغیر اللہ کے اجازت کے کوئی پتا درخت سے نیچے گر بھی نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا علم ہے، اس کے علم کے مقابلے میں کسی کے علم کی کیا قیمت ہے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کے علم کا اندازہ لگائیں گے، اللہ کو پہچانیں گے، تو اس کی عبادت کرنے کے اندر جی لگے گا۔ جب تک اللہ کی معرفت نہیں ہوگی تو اللہ رب العالمین کی عبادت آدمی کما حقہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کہا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ رب العالمین کے علم کا احاطہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اِلَّا بِمَا شَاءَ، مگر جتنا اللہ چاہے تم کو بتا دے، تم کو دے دے، ورنہ اللہ رب العالمین کا جو علم ہے اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ بہرحال حضرت خضر نے مثال دے دی۔ اب یہ دونوں آگے چلے، اب وہ چڑیا جیسے اڑی، حضرت خضر نے کیا کیا، کشتی کا ایک دستہ زبردستی اکھاڑ کر کے الگ کر دیا، ڈیمیج کر دیا، کشتی کو توڑ دیا۔ یہ بات صحیح تھی یا غلط تھی؟ ہاں، کیسے صحیح تھی؟ کشتی کو توڑ دیا انہوں نے، چاہے مصلحت کچھ بھی رہی ہو، لیکن کشتی والوں نے حضرت موسیٰ کے اوپر اور خضر کے اوپر احسان کیا تھا، فری میں ان کو اپنے کشتی میں سوار کیا۔ احسان کا یہی بدلہ ہے کہ آپ اس کی کشتی توڑ دیں گے؟ بولیے، ہاں، احسان کا یہی بدلہ ہے؟ کوئی آدمی آپ کے ساتھ بھلائی کرے، آپ کو اپنے گھر میں بلایا، ایک مثال دے رہا ہوں، آپ کو اپنے صوفے کے اوپر بٹھایا، اب آپ کیا کیجئے، زبردستی اس کے صوفے کا ہینڈل توڑ کے پھینک دیجئے، بلیڈ نکال کر کے، جیب سے چاقو نکال کر کے اس کا صوفہ، اس کا گدا پھاڑ دیجئے، اس کے گھر کا پردہ نوچ لیجئے، یہ مناسب ہے؟ بولیے نا، نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو نبی تھے، غلط بات دیکھ کر کے خاموش نہیں رہ سکے، کبھی نہیں۔ اسی لیے یہ سبق ہے کہ جو ہم اور آپ ہیں، کبھی بھی غلط بات دیکھ کر کے خاموش نہیں رہنا چاہیے، بلکہ منع کرنا چاہیے، روکنا چاہیے۔ لاکھ حضرت خضر سے وعدہ تھا کہ مت بولنا، لیکن غلطی کے اوپر نبی صبر کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ تم نے غلط کیا، اس نے احسان کیا تھا، تم نے توڑ دیا دستہ اس کا، کشتی کو ڈیمیج کر دیا، پوچھ بیٹھے کیوں توڑا ایسا؟ قال اخرقتها، کشتی کو توڑ دیا، لتغرق اهلها، تاکہ کشتی چلانے والے بیچارے غرق ہو جائیں، لقد جئت شيئا امرا، بہت برا کام کیا تم نے، یہ کام تم کو نہیں کرنا چاہیے، ان لوگوں نے احسان کیا تھا، احسان کا یہ بدلہ ہے کہ تم ان کی کشتی توڑ دو، نہیں کرو۔ اب خضر نے کہا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، تم کر ہی نہیں سکتے ہو صبر میرے ساتھ، پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، جس چیز کا خبر تم کو ملا ہی نہیں ہے، علم ہے ہی نہیں تم کو، تم صبر نہیں کر سکتے ہو میرے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا تؤاخذنی بما نسیت، بھول گیا تھا بھائی، بھول چوک کا مواخذہ نہ کرو، ولا ترہقنی من عمری عسرا، میرے معاملے کو سخت مت کرو، بھول گیا تھا، غلطی معاف کرو۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر طالب علم کبھی غلطی کر دے تو اس کے غلطی میں بہت زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے، اس کو معاف کرنا چاہیے، اس کو نظر انداز کرنا چاہیے، اس کو تھوڑا ڈھیل دینا چاہیے، اس کو چھوڑنا چاہیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے چھوڑا۔ اب اس کے بعد فانطلقا، کشتی سے اتر کے یہ لوگ چلنے لگے، حتی اذا لقی غلاما، ایک بچے سے ملاقات ہوئی، خضر آگے بڑھے، بچے کو پکڑا اور اس کی گردن پکڑ کر کے اکھاڑ دیا۔ چھوٹا بچہ کھیل رہا تھا، اس کے قریب گئے اور جانے کے بعد گردن پکڑ کر کے اس کے دھڑ سے الگ کر دیا۔ کیسا منظر ہے، اب غور کیجیے، توڑ کے بچے کو پھینک دیا، تڑپ رہا ہے، وہ مر گیا وہ بچہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ ظلم دیکھ کر کے خاموش کہاں رہ سکتے تھے، وہ نبی تھے،
کہہ دیا انہوں نے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، ایک پاک جان کو، معصوم جان کو تم نے قتل کر دیا بغیر جان کے بدلے. اس نے کیا بگاڑا تھا بچے نے تمہارا، مار دیا تم نے اس کو. لقد جئت شیئا نکرا، بہت غلط کام تم نے کیا. پھر خضر نے کہا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے نہیں کہا تھا تم کو کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ کہا تھا نہیں کہا تھا؟ کہا تھا. ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، اب اگر اس کے بعد کوئی سوال میں کروں تو پھر ہم کو اپنے ساتھ مت رکھنا. قد بلغت من لدنی عذرا، میرے طرف سے تم عذر کو مکمل ہو جاؤ گے، اب اس کے بعد ہم کو کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا. یعنی کتنا مرتبہ معاف کرو گے؟ ایک مرتبہ کر چکے ہو، دوسری مرتبہ کر چکے ہو، اب تیسری مرتبہ میں. اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر طالب علم شاگرد بار 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 اسی غلطی کو دہرا رہا ہے اور تنبیہ کرنے کے بعد بھی وہ نہیں سمجھ رہا ہے تو اسکول والے کالج والے کو یہ حق ہے کہ وہ اس کو ریسٹیگیٹ کر دیں، اس کو نکال دیں، اس کو ٹی سی دے دیں، ٹرانسفر سرٹیفکیٹ تھما دیں اس کے ہاتھ میں، کہ جائیے بھائی صاحب آپ یہاں نہیں رہ سکتے. ہے یا نہیں؟ اس قانون کا استدلال قرآن کی اس آیت سے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ بہرحال چلے، پھر خضر نے عذر قبول کر لیا. فانطلقا، پھر چلے دونوں. حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، ایک بستی میں پہنچے. بستی والوں سے، اب ظاہر بھوک لگ گئی ہوگی، پھر چلتے چلتے بستی والوں سے کھانا مانگا کہ بھائی ہماری مہمان نوازی کرو، ہم لوگ دور سے آئے ہیں. کل کے درس میں ہم نے بتایا تھا کہ اگر کوئی مسافر کسی گاؤں میں آتا ہے تو گاؤں والوں کے لیے 3 دن یہ ضروری ہے کہ اس کی مہمان نوازی کریں، کم سے کم 3 دنوں تک. یہ حق ہے ہر مہمان کا، ہر مسلمان کے اوپر کہ وہ 3 دن تک اس کی مہمان نوازی کرے. بہرحال بستی والوں سے کہا کہ ہم کو کھانا پینا کھلاؤ، مہمان نوازی کرو ہماری. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، کہا نہیں 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 ہم مہمان نوازی وغیرہ ہم لوگ نہیں کریں گے تمہاری، جاؤ اپنا سمجھو، یہاں کیوں آئے ہو، ہم کھانا ہونا نہیں دیں گے، بھگا دیا. خضر نکل رہے تھے تو فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ، دیکھا ایک دیوار ہے گرنے کو جا رہی ہے، یعنی گرنے والی ہے. فَأَقَامَهُ، اس کو کیا کیا انہوں نے؟ درست کر دیا، سیدھا کر دیا. جب درست کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اب پھر خاموش نہیں رہے. انہوں نے کہا لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، یہ بستی کے لوگ اتنے بد اخلاق ہیں کہ ان لوگوں نے ہم کو مہمان نوازی سے انکار کر دیا، اب تم ان کے اوپر احسان کر رہے ہو. ان کی دیوار گر رہی تھی، گرنے دیتے؟ اس کو کیوں سیدھا کر دیا؟ اور اگر دیوار کو سیدھی کر دیا تو اب اس سے قیمت مانگو، مزدوری مانگو. کھانا نہیں دیا تو کم سے کم مزدوری تو دے گا. حضرت خضر نے اب اس کے بعد کہا ھذا فراق بینی و بینک، چلو اب یہاں سے تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے. بس یہ تینوں پوائنٹس جو ہیں اس کو ہم بیان کے، شیخ آ گئے ہیں، وہ بیان کر کے ہم ختم کرتے ہیں بات کو. انشاءاللہ پھر دوبارہ ہم آپ کے سامنے آئیں گے ایک الگ عنوان لے کر کے، تو اس وقت ہم وضاحت اس عنوان کی آپ کے سامنے کریں گے. بہرحال اب خضر نے یہ کہا کہ تم جو صبر نہیں کر سکے نا 3 مسئلے پر، تو تم کو اب میں ان تینوں مسئلے کی وضاحت کر دیتا ہوں. اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی کسی شاگرد کو سزا دے تو وجہ بھی بتائے، سزا دے تو وجہ بھی بتائے کہ تم کو سزا کیوں دی جا رہی ہے. اب کہا گیا وجہ وغیرہ ہم کچھ نہیں بتائیں. ارے بھائی آپ کسی کو سزا دے رہے ہیں تو اس کا جرم بھی بتائیے، اس کی وضاحت بھی کیجئے. تو خضر نے کہا کہ ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں. کہ اما السفینہ، پہلی کشتی جس کو میں نے توڑا تھا یہ مسکینوں کی کشتی تھی. کس کی کشتی تھی؟ مسکین کی. دیکھیے مسکین کہا اس کو قرآن نے جبکہ وہ کشتیوں کے مالک تھے. تو مسکین کی تعریف کیا ہوئی؟ کہ وہ آدمی جس کے پاس کچھ مال ہو
لیکن اتنا مال نہیں ہو کہ وہ مال سے اپنے گھر والوں کی پوری طور پہ دیکھ ریکھ وہ کر سکے. ہو سکتا ہے کوئی آدمی 20,000 تنخواہ پاتا ہو لیکن وہ مسکین ہو. کہا کیوں؟ اس لیے کہ وہ 20,000 پاتا ہو اور اس کا خرچ 30,000 ہے. جائز خرچ، جائز خرچ، ناجائز خرچ نہیں، جائز خرچ 30,000 ہے. تو 10,000 اس کو کہاں سے پورا کیا جائے گا؟ زکات دے کر کے 10,000 پورا کیا جائے گا. انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقیروں کے لیے اور مسکینوں کے لیے. بہرحال کہا کہ وہ مسکینوں کی کشتی تھی. یعملون فی البحر، بیچارے سمندر میں محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں. فاردت ان اعیبھا، میں نے یہ ارادہ کیا کہ ان کے کشتی کو عیب دار کر دوں. کہا کیوں؟ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، کیونکہ ان کے پیچھے ایک بادشاہ ہے جو اگر صحیح سالم کشتیوں کو دیکھتا ہے تو وہ چھین لیتا ہے. تو اب بتاؤ کہ کشتی کو عیب دار کر کے میں نے ان کے اوپر احسان کیا یا ظلم کیا؟ بولیے احسان کیا، کیونکہ اگر ان کی کشتی صحیح سالم ہوتی تو بادشاہ ان سے چھین لیتا زبردستی. اس لیے میں نے ان کے فارت تو میں نے اس کو عیب دار بنا دیا، ایک لکڑی نکال دی اس میں سے تاکہ یہ عیب دار ہو جائے. اب بادشاہ کے جب سپاہی آ کر کے دیکھے کشتی کو، کشتی پرانی ہے، ٹوٹی پھوٹی ہے، اس کو لے کے کوئی فائدہ نہیں ہے. کہا یہ میں نے احسان کیا. اب اس کے بعد آئیے، کہا وَأَمَّا الْغُلَامُ، جہاں تک تعلق ہے اس بچے کا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا، اس کے ماں باپ جو ہے یہ مومن ہیں. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، ہم کو یہ خوف ہوا کہ یہ بچہ بڑا ہو کے ماں باپ کو کفر کرنے کے اوپر آمادہ نہ کر دے. کبھی کبھی آدمی بال بچوں کے جانب سے کفر کے دروازے تک بھی چلا جاتا ہے. آزمائش ہوتی ہے، بال بچوں کی آزمائش میں اگر وہ پڑتا ہے تو اپنے دین ایمان کو کیا کرتا ہے؟ خراب کر لیتا ہے. کہ اس لیے اس کے ماں باپ کے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے ہم نے اس کے بچے کو کیا کیا؟ قتل کر دیا، تاکہ اس کے ماں باپ کفر کی طرف نہ جائیں، اس کے ماں باپ کفر کی طرف نہ جائیں. اور اس کے بعد کہا اما الجدار، جہاں تک تعلق اس دیوار کا ہے جو بستی میں گر رہی تھی اور اس کو ہم نے صحیح کر دیا. فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، یہ دیوار بستی میں 2 غلاموں کا ہے، 2 یتیم غلاموں کا ہے. غلام مانے بچے، غلام کے مانے عربی زبان کے اندر چھوٹے بچے. 2 یتیم چھوٹے بچوں کا ہے. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان کے لیے چھپا ہوا خزانہ ہے جو ان کے باپ نے چھپا کر کے رکھا ہے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور اس کے ماں باپ نیک اور صالح تھے. اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر آدمی نیک اور صالح ہو تو ان کے مرنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین ان کی اولاد کی حفاظت کرتا ہے، ان کی اولاد کی حفاظت کرتا ہے. لیکن اگر آدمی نیک اور صالح نہیں ہے تو اس کو کبھی اس بات کی امید نہیں رکھنی چاہیے کہ میرے اولاد نیک اور صالح ہوں گے. کبھی امید نہیں رکھنی چاہیے. دلیل اس کی میں دے رہا ہوں. دلیل ہے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو اٹھائیے. کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ رب العالمین کافروں کے ایک گھر کو بھی زمین پہ مت چھوڑ. کہا کیوں؟ انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر تو ان کو باقی چھوڑے گا یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے. ولم یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ سب کے سب فاجر و فاسق اور کفر کرنے والے، بہت زیادہ کفر کرنے والے ہوں گے. پتہ یہ چلا کہ اگر ماں باپ برے ہیں اور بچے اگر برے ہو گئے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. پہلے ہر آدمی کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اگر ہم درست ہیں تو اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے ہمارے بچے بھی درست ہوں گے. اور بچے درست ہی نہیں ہوں گے بلکہ ہم نے جو مال اپنے بال بچوں کے لیے چھوڑا ہے، اللہ رب العالمین ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے مال کی حفاظت کرے گا تاکہ وہ ہمارے بال بچوں تک پہنچ جائے، وہ مال ملے، وہ مال. سمجھ میں آ رہی؟ یہ واقعہ اس بات کا پتہ دیتا ہے نہیں دیتا؟ اس سے صحیح واقعہ جو قرآن کے اندر بیان ہوا ہے اور دوسرا کیا ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا
کیا ہو سکتا ہے؟ آج کل لوگ سیریل دیکھ کے، ڈرامہ دیکھ کے، ارطغرل دیکھ کے کہتا ہے کہ سچا واقعہ ہے. ارے وہ کہاں سے سچا واقعہ ہوگا؟ وہ واقعات سنو جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے، جس کی سند کے اندر کوئی کلام نہیں ہو سکتا، اور جس کی صداقت اور جس کی سچائی کے اوپر رب العالمین نے مہر لگا دی ہے. تو کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے والد، ان کے ماں باپ یہ نیک تھے. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا، تمہارے رب نے یہ ارادہ کیا کہ یہ بچے جوان ہو جائیں. وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، اور وہاں سے اپنا خزانہ نکال لے. رحمۃ من ربک، یہ تمہارے رب کی رحمت ہے، یعنی اپنے طرف سے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ تواضع ہے، خاکساری ہے کہ آدمی کتنا بڑا کام کیوں نہ کرے، اس کام کا حوالہ کس کے طرف کرے؟ اللہ رب العالمین کی طرف کرے، اس شخص کی طرف نہ کرے جو یہ کہے کہ یہ جیسے قارون نے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو خزانہ مجھ کو ملا ہے یہ مجھ کو اپنے علم سے ملا ہے، میں نے اپنی چالاکی سے کمایا ہے یہ خزانہ. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اللہ تعالیٰ نے اس کے خزانے سمیت، اس کے بلڈنگوں سمیت اس کو زمین میں دھسا دیا. ہمیشہ آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ شکر گزاری کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھنا چاہیے کہ یہ جو چیز مجھ کو عطا ہوئی ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوئی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا کا تخت منگوایا، پلک جھپکتے ہی لا کر کے حاضر ہو گیا. حضرت سلیمان نے کیا کہا؟ ھذا فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، میری کوئی طاقت نہیں ہے، میری کوئی کرامت نہیں ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ میرے رب نے مجھ کو یہ عطا کیا ہے، ورنہ یہ چیز یہاں پہ نہیں آ سکتی تھی. لہذا میرے بھائیوں، آدمی کو اپنے معاملے کی اللہ رب العالمین کے سپرد اور حوالہ کرنا چاہیے. لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی قوت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ رب العالمین کے. اگر اللہ رب العالمین نہ چاہے تو ہم دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. بہرحال اس کے بعد خضر نے کہا وما فعلته عن امری، اپنے سے یہ سب کچھ بھی میں نے نہیں کیا. اسی سے علماء استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خضر نبی تھے. وما فعلته عن امری، میں نے خود سے نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے مجھ سے کروایا ہے. اللہ رب العالمین کی وحی میرے پاس آتی ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ خضر کیا تھے؟ نبی تھے. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ فرشتے تھے، تو فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، اس سے لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ نہیں، وہ اللہ رب العالمین کے بندے تھے اور انسان میں سے تھے اور نبی تھے. اور کیا تھے؟ نبی تھے. بہرحال زیادہ صحیح قول جو ہے کہ وہ خضر کیا تھے؟ نبی تھے. کذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہی اس معاملے کا نتیجہ ہے جس کے اوپر تم صبر نہیں کر سکے. تم کو صبر کرنا چاہیے تھا لیکن تم صبر نہیں کر سکے. اب اس کے بعد تیسرا سوال باقی رہ گیا، ذی القرنین کون ہے؟ وہ انشاءاللہ آئندہ کے درس میں آپ کے سامنے بات آئے گی کہ ذی القرنین کون تھا اور اس کا معاملہ کیا تھا، کس طرح سے اللہ رب العالمین نے اس کو قوت اور طاقت عطا کی تھی اور اس نے اپنی قوت و طاقت کا کس طرح سے فائدہ اٹھایا. اب اس کے بعد شیخ آئے